جی میرا سوال یہ ہے، جنت اور جہنم یعنی سورگ اور نرک انسانوں کو کیسے ملتی ہے؟ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو چلا رہا ہے۔ نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، ان سب سے میں اسلام مذہب کے طریقے سے، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ سورگ اور نرک، جنت اور جہنم میں، کہ جنت اور جہنم، سورگ اور نرک میں کس طرح سے لوگ جائیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں، یہ جیون ایک پریکشا ہے، امتحان ہے۔ یہاں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں امتحان کے لیے، اور امتحان پورا ہونے کے بعد موت دے کر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس گارے مٹی کی دنیا میں کا ایک عجیب سسٹم ہے کہ یہاں پر آ کر انسان، ایک دھرتی اور آسمان کے بیچ ایک کشش ہے جو ایک انسان کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس دنیا کو وہ ہمیشہ کا گھر سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو اس کشش سے انسان جبھی باہر نکلے گا جب اللہ تعالیٰ کی کھوج کرے گا اور ایمان کو حاصل کرے گا، سچائی کو جاننے کی کوشش کرے گا، جیون کا مقصد پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ ورنہ اس غفلت کے اندھیرے میں ہی انسان ڈوبا رہتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور کیوں مر جاؤں گا۔ اندھکار میں ہی انسان مر کر چلا جاتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جاتا ہے، اور جہنم نرک کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سب کو جیون کا ایک سمے ملا ہوا ہے اور پریکشا لی جا رہی ہے۔ اس جیون کی پریکشا میں اگر ہم پاس ہوئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے مرنے کے بعد۔ اگر ہم فیل ہوئے، اللہ کی طرف سے بھٹک کے مر گئے، اس کی رچنا کے خلاف دھرتی پر فساد پھیلا کے مر گئے، ادھرم پہ مر گئے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے جہنم کی آگ میں۔ تو اس زندگی کے بیس پر یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے اور یا ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو اب ہمیں اس جیون کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جیون کیا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس پریکشا میں ہم کیسے پاس ہوں گے اور کیسے فیل ہوں گے، اور اسی بیس پر ہمیں جنت اور جہنم ملے گی۔ تو آئیے اس بارے میں تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں۔ آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو دھیان لگا کر سن رہے ہوں گے، اور بھائی ویڈیو کو لاسٹ تک سنیں تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس میں ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، اس کی سوچ سمجھ، اس کے اندر اپنی رچنا کو بنایا، پھر اس کے اندر کھانے پینے کا مادہ، بھوک کا مادہ بنایا، پھر اسی حساب سے دھرتی میں سے اس کے لیے چیزیں پیدا کر دیں، اور پوری کائنات کو بنا کر اب انسان کو دنیا میں بھیجا۔ خود انسان کی آنکھوں سے اوجھل کہ اب جا اس جہان میں، اس دنیا میں۔ اچھا، دنیا کو دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، خطروں کا گھر، موت کا گھر بنا دیا۔ اب جا اس دنیا میں، اور جانے کے بعد اب تو میری کائنات کو دیکھ کر اس میں میری قدرت کو پہچان کر، اگر تو نے مجھے پہچان لیا اور میرے حکم دنیا میں آئیں گے، میرے سندیش تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اگر تو نے میری طرف غور کیا، میری طرف دھیان لگایا،
تو تجھے میں اپنی راہ دکھا دوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اگر کرم کسی انسان کے ساتھ دیا کر سکتا ہے تو وہ ہے سچا راستہ دکھانا۔ یاد رکھیں، جس کو اللہ نے سچا راستہ دکھا دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب سچا راستہ اللہ تعالیٰ اسی کو دکھائے گا جو اس کی کھوج کرے گا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈالتا ہے۔ یہ محبتوں کا الگ الگ سسٹم ہے جو اللہ نے ڈالا ہوا ہے۔ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت کا سسٹم الگ ہے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت کا سسٹم الگ ہے، بھائی بھائی کے دل میں محبت کا سسٹم الگ ہے، بھائی بہن کے دل میں محبت کا سسٹم الگ ہے، رشتہ دار کا محبت کا سسٹم الگ ہے۔ یہ سارے جو ہیں رشتے ناتے، ان سب کا محبت کا سسٹم الگ ہے۔ اب اس دنیا کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر اور اسی اپنی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے رشتے ناتوں میں مگن ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اندھا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی میرا بنانے والا نہیں، کوئی میرے اوپر حاکم نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، لہٰذا میں خود اپنا مالک ہوں۔ جیسے میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہو، میں نے خود اپنے جیون کی شروعات کری ہو، جیسے کہ موت میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی بغیر مرضی کے مر نہیں سکتا۔ اس طرح سے انسان سچائی سے اندھا ہو کر دنیا میں جیون جیتا ہے۔ اور لیکن یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کائنات کی ہر چیز پر، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سوچ اور مرضی چلتی ہے، کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ انسان اپنے گمان میں یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں، لہٰذا میرا صرف یہی دنیا کا جیون ہے، موت کے بعد تو مٹی مل جانا ہے، کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد، لہٰذا اس جیون کی دوڑ لگاؤ، دولت کماؤ، آگے بڑھو، دولت ہے تو سب کچھ ہے۔ رشتے ناتوں میں مگن ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کافی دولت اکٹھی کر دوں، اولاد کے لیے بھاگتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں بڑے دھوکہ ہے، یہ دوڑ دھوکہ ہے، یہ دوڑ۔ انسان کو جیون کا ہوش نہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ میرے بچے بڑے ہو کے آ رہے ہیں، جاب لگ جائے گی تو غریبی بھاگ جائے گی، نوکری لگ جائے گی تو غریبی بھاگ جائے گی۔ لیکن کیا دیکھتا ہے کہ جب اولاد کمانے کے لائق ہوئی ہیں، جب لڑکا کمانے کے لائق ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس کی موت آ گئی، جنازہ رکھا ہوا ہے، ارتھی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر بھی غور نہیں کرتا کہ کوئی حاکم ہے میرے اوپر، بادشاہ ہے جو میری مرضی کاٹ کر اپنی مرضی چلاتا ہے، میں اس کے سامنے بے بس ہوں۔ اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ یہاں کسی انسان کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے کر اٹھا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیفوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیماریوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مصیبت میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے الجھا دیتا ہے پریشانیوں میں۔ ہاں، پریشانی کے حالات بھی وہی پیدا کرتا ہے، پھر ٹھیک بھی انہیں وہی کرتا ہے۔ اس کے بیچ انسان کا امتحان لیتا ہے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، موت کا گھر، خطروں کا گھر بنا دی۔ اب اس میں انسان کو بھیج دیا، جنت سورگ کے سپنے اس کے اندر رکھ دیے ہیں، سورگ کے سپنے، جنت کے شوق اس کے اندر رکھ دیے۔ اب یہ جنت کے شوق یہاں پورے کرنے چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں بہترین کھانوں کا انتظام کروں۔ اب دیکھیے، جو بھی دوڑ ہو، مال دولت کی دوڑ ہو، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ تاکہ میری شریر کی جو خواہشیں ہیں نا، یہ پوری ہوں۔ روح آئی ہے آسمان پر سے، آتما انسان کی آسمان سے آئی ہے، شریر بنا ہے مٹی سے، تو شریر کھینچتا ہے مٹی کی طرف کہ شریر کی کامیابی ہو، شریر کی کامیابی کی طرف۔ روح آئی ہے آسمان پہ سے، تو روح
کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں، روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، تو روح کھینچتی ہے اللہ کی طرف۔ اب انسان کے اندر عقل ہے، عقل کا سسٹم الگ ہے جس سے سچ اور جھوٹ کو پہچانے، غور کرے۔ اب یہ دنیا میں دوڑتا ہے کہ مجھے اچھے کھانے ہوں، اچھے پینے کو ملے، اچھے آرام کی زندگی ملے، عیش و آرام کی زندگی ملے، میری ہر خواہش پوری ہو۔ اور خواہش کہاں کی ہے؟ جنت کی۔ جنت کی جو خواہش ہیں وہ اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ انسان دنیا میں خوب دوڑ لگاتا ہے آگے سے آگے بڑھنے کی، آگے سے آگے ترقی کرنے کی، لیکن مرتے ٹائم اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ خواہشیں لے کر مر جاتا ہے، حسرتیں لے کے مر جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ثبوت ہے کہ جنت کی خواہشیں دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ قدرت نے اسی لیے جیون دیا کہ جا دنیا میں تو میری دی ہوئی عقل سے صحیح سچ اور جھوٹ کو پہچان اور غور کر کہ دنیا ایک مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہاں تیری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ جنت کی خواہشیں میں نے رکھی ہیں، تو مجھے پہلے راضی کر کے آ، پھر جنت میں ہمیشہ کا جیون پا، اپنی ہر خواہش کو پورا کر۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، کتنے روز مر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بغل میں ایک مر رہا ہے، ایک پیدا ہو رہا ہے۔ ہاں، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں تڑپ رہا ہے، کوئی دکھوں میں جوجھ رہا ہے، کوئی پریشانیوں میں جوجھ رہا ہے۔ یہ دنیا بھی کہتی ہے بدبخت، تو میرے اندر دکھی ہے اور پریشان ہے، تو پھر بھی مجھ سے دل لگائے پھرتا ہے، تو اپنے مالک کی کھوج نہیں کرتا ہے، تجھے مالک نے جیون کیوں دیا ہے اس پر غور نہیں کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ اگر تینوں مرحلے میں دنیا کے دھوکے پہ نگاہ لگی رہی اور اسی حالت میں مر گیا تو یہ موت کے بعد جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ اگر تینوں مرحلے میں کوئی سے مرحلے میں اللہ کی طرف دھیان لگا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میری جان کس کے قبضے میں ہے، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، سچائی پہ دھیان لگ گیا، سچائی پر غور کی اس نے اور اللہ کی کھوج کی اور اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا میں اس کے حکموں کو پہچان لیا، اس کے صحیح دھرم کو جان لیا، پھر اسے اپنے جیون میں دھارن کیا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو راضی کر کے مرا، تو یہ موت کے بعد جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو، آتما کو اس دنیا کے سپرد کر دیتا ہے، دنیا میں چھوڑ کر پھر اعلان کرتا ہے کہ جا میرے بندے، میں موت تک تیرا انتظار کروں گا، کہ جا میں دیکھوں گا کہ تو میری طرف کب لوٹے گا، میری طرف کب پلٹے گا۔ اگر تو اس دنیا کے دھوکے کے گھر سے، دنیا کے جنجال سے، موت سے پہلے میری طرف پلٹ گیا، ہاں تو بڑا کامیاب ہو جائے گا، تو جیون کی بازی جیت جائے گا۔ اگر تو دنیا کے دھوکے کے جنجال میں لگا رہا، جیون کا سمے پورا کر دیا، دنیا میں سچائی پر غور نہ کیا، میری طرف پلٹنے کی طرف غور نہ کیا کہ میرا ایک مالک ہے جس نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، میری جان اسی کے قبضے میں ہے، مجھے وہ اپنی طرف لوٹا کر موت دے کر بلائے گا، مجھ سے حساب لے گا۔ اگر تو اسی جنجال میں پھنس کر مر گیا تو جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا اور میری پھر جہنم تیار ہے، اس میں سزا پائے گا۔ جا، میں نے تیرے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، جیون جینے کا طریقہ سکھایا ہے، میں نے تجھے ہر نشاندہی کر دی ہے، تجھے کس راستے پہ چلنا چاہیے اور کس پر نہیں چلنا چاہیے۔ اچھائی میری ہے، اپنی اچھائی میں نے تیرے اندر سکون رکھ دیا ہے، جب تو اچھائی پر چلے گا تو میں تیری رہبری کروں گا، تجھے آگے بڑھاؤں گا، تیرے اندر سکون پیدا کروں گا، تجھے اشارہ کروں گا کہ ہاں اچھائی کے راستے پہ چل، تیرے اندر سکون پیدا کر دوں گا۔ اور جب تو برائی کے راستے پہ چلے گا، جب تو برائی کے راستے پر چلے گا تو میں تجھے سنکیت دوں گا کہ اس راستے پہ نہ چل، تیرے اندر بے چینی پیدا کر دوں گا، پریشانی پیدا کر دوں گا، اس راستے پہ نہ چل، اس کا انجام بھینکر ہے، جہنم کی آگ کی طرف جاتا ہے یہ راستہ۔ سکون سے اچھائی میں تیرے لیے سکون پیدا کر دوں گا، تجھے اشارہ کروں گا کہ ہاں یہ راستہ اچھا ہے، اس پہ چل، یہ راستہ امن والی، سکون والی جنت کی طرف جاتا ہے۔
میرے بندے، ان دونوں کے بیچ دنیا تیرے رستے میں آئے گی، اور دنیا میں تو سورگ کے سپنے پورے نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا تو پھر جھوٹ بولے گا، بے ایمانی کرے گا، مکاری کرے گا، دنیا تجھے اپنے اندر گم کر لے گی، سچائی سے اندھا کر دے گی، پھر تو میرے حکم کے خلاف چلے گا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر الٹا چلے گا، میرے آدیش کا النگھن کرے گا۔ دنیا کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ روز دکھاتا ہے کہ کتنے لوگ مرتے ہیں، اس کا دھوکہ بھی دکھاتا ہے۔ اگر تو دیکھ کر بھی اندھا ہو گیا ہے، ہاں اگر تو دیکھ کر بھی اندھا ہو گیا تو میں نے تجھے چھوٹ دی ہے کرم کرنے کی۔ جیسے تو ہوش و حواس میں کرم کر کے آئے گا ویسا ہی بدلہ میرے پاس پائے گا۔ ہاں اگر تو سچائی سے اندھا ہو کر اس 4 دن کی گارے مٹی کی دنیا میں جھوٹ سچ بول کر، بے ایمانی مکاری کر کے، مجھے بھلا کر کہ خدا بھی اوپر ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو نے میرا بھی ڈر نکال دیا اگر، ہاں اور تو دنیا کے اندر 4 دن کی زندگی گارے مٹی کی دنیا میں بھٹک کر آ گیا تو میری جہنم تجھے جلا دے گی۔ رشتے ناتوں میں لگ کر انسان کہ میں اپنی اولاد کو یہ کر دوں وہ کر دوں، یہ سب دھوکہ ہے۔ اولاد اپنے مقدر کا لے کے آتی ہے، بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو اولاد کے چکر میں اپنی آخرت پرلوک کے جیون کو برباد کر دے، موت کے بعد کے جیون کو برباد کر دے، جھوٹ مکاری بے ایمانی حرام کھوری کر کے اولاد کے لیے دولت بٹورے، موت پر سب چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے کیا تیری آنکھ نہیں کھلتی؟ جب میں موت بھیجتا ہوں تو مرنے والے سے دنیا کی ہر چیز چھٹوا دیتا ہوں، یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، ہاں میں نے تمہیں پیدا انسان سارا جہان بنایا، میں نے تیرے لیے تجھے بنایا اپنے لیے، لہٰذا تو میرے لیے ہے، دنیا کی چیزوں میں نہ بھٹک، جیون کے سمے کو برباد نہ کر۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، توبۃ نصوحا، تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف۔ اس سے پہلے کہ لوگ تجھے کندھوں پر تیری ارتھی کو لے کے آئیں میری طرف، تو اپنے پیروں پہ لوٹ کے آ جا میری طرف۔ ہاں اپنی روح کو میری پناہ میں دے دے، اپنی آتما کو میری پناہ میں دے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری پناہ میں آ جا اس دنیا اور شیطان مردود کی پناہ سے۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑواؤں تو دنیا کی محبت پہلے ہی چھوڑ دے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، موت پہ میں دکھا دیتا ہوں، سب چھڑوا دیتا ہوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے، بڑا کامیاب ہو جائے گا، ورنہ کسی دن چھڑوا دوں گا۔ کیا ہے یہ دنیا؟ دھوکہ، کھیل تماشا، کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی، بہت ناپیدار، بہت بیکار۔ آگے آنے والے پل میں کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے ہمیں خبر نہیں، کیا دکھ گھیرنے والا ہے، کیا تکلیف گھیرنے والی ہے، کیا موت آنے والی، کوئی ہوش نہیں انسان کو۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا کی رچنا جو بنائی ہے اللہ نے، فطرت، وہ بھول جانا ہے۔ کتنا ہی انسان سے محبت کرتے ہوں، جب مر جاتا ہے اس وقت لوگ روتے ہیں، 1 سیکنڈ میں خبر مل جاتی ہے کہ بھی فلاں ختم ہو گیا، بس انسان رونا شروع کرتا ہے، پھر اس کی ارتھی کو جنازے کو لے کے آتے ہیں، نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں، تب روتے ہیں لوگ باگ، اور پھر جنازے کو لے جاتے ہیں، دفنا کر کے انتم سنسکار کر کے پھر اپنا تھوڑا بہت یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر اپنا دیکھتے ہیں کہ اسی دنیا میں لوگ مگن ہو جاتے ہیں اپنے کھانے پینے میں۔ کتنے گھروں کو دیکھا کہ مرنے کے 4-5 دن کے بعد لوگ خوب ہنستے ہیں، بولتے ہیں، چالتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی موت ہی نہ ہوئی۔ کہ کیا عجیب سسٹم ہے کہ انسان چلا جاتا ہے دنیا سے، کوئی اسے نہیں پوچھتا، پھر سب بھول جاتے ہیں، سب اپنی خواہشوں میں اپنے جو ہے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ بہت بیکار اور ناپیدار زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہمیں خود اپنا پتہ نہیں ہم کب چلے جائیں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، ہر طرح سے اللہ کی حکومت چھائی ہوئی ہے ہمارے اوپر، ہمارے سر کے بالوں پہ اللہ کا قبضہ، ہمارے روئیں پر اللہ کا قبضہ۔ پہچانیں اور غور کریں میرے بھائیوں، یہ جیون دھوکہ ہے، جو دنیا میں آیا ہے وہ لازمی جائے گا، لیکن اگر ایمان لے کے گیا تو بڑا کامیاب ہے، اور ایمان سے رہ گیا تو بڑا برباد ہے۔ انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، موت تو اس کو آ رہی ہے، موت تو سب کو آنی ہے۔ جو ایمان لے کے مرا وہ بڑا کامیاب، جو سچائی پہ چل کے مرا، ایمان لے کے مرا، اللہ کو راضی کر کے مرا، وہ بڑا کامیاب۔ جس نے اللہ کی پہچان کر لی، صحیح دھرم کو پہچان لیا، اللہ کے حکموں کو جان لیا،
دنیا کے دھوکے سے باہر نکل گیا، سچائی کو جان کر ایمان لے کر مرا، وہ بڑا کامیاب ہے۔ اور جو ایمان سے رہ گیا، دنیا کے دھوکے میں کھیل کود کر مر گیا، جو ایمان سے رہ گیا وہ تباہ اور برباد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے ناطے بنائے ہیں اور سب کے پرتی الگ الگ محبتیں رکھی ہیں۔ ماں باپ کی محبت اولاد کے اندر الگ طرح کی، اولاد کے اندر ماں باپ کی محبت الگ طرح کی، بھائی بہن کی محبت الگ طرح کی۔ اب ہم انہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، انہی میں کھیلتے رہتے ہیں، آپس میں اسی دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہم مر جائیں۔ موت پر لوگ روتے ہیں، رونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت کو پسند نہیں کر رہے۔ بھئی جبھی تو رو رہے ہیں، وہ موت کو پسند نہیں کر رہے جبھی تو رو رہے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں۔ ہاں تو یاد رکھنا، ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم اسے راضی کر کے جائیں۔ یہ رشتے ناطے دیے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سمے کے لیے، جیون کا سمے گزارنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ تو اللہ کی نظروں میں ہم سمجھ لیں کہ اللہ کی جو سوچ ہے، اللہ کی سوچ سے دنیا چل رہی ہے، ہماری سوچ سے نہیں چلے گی۔ یاد رکھنا، اللہ کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اس دنیا میں اللہ کی سوچ اور مرضی چلتی ہے، کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ تو اگر ہمارا گمان ہو کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں، ہمارے رشتے ناطے سلامت رہیں، ہم دنیا میں مزے سے رہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کی مرضی کے آگے ہماری مرضی نہیں چل سکتی۔ ہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، موت دیتا ہے، رشتے ناتوں کو بکھیر دیتا ہے کہ میرے بندے میری مرضی چلے گی تو کچھ نہ تھا، میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں جیون دیا، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا، تیرے جیون کا مقصد ہے مجھے پہچان کر، مجھے راضی کر۔ اس دنیا کے رشتے ناتوں میں نہ بھٹک، دنیا کے کھیل تماشے میں نہ بھٹک، مال دولت کی دوڑ نہ لگا، یہ کھیل تماشا ہے، اس کے پیچھے نہ لگ۔ ایسی زندگی جو کبھی بھی ختم ہو جائے، کتنی پاگل پنتی ہے کہ تو دنیا میں جو ہے کھیل تماشے میں لگ رہا ہے، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ لگا رہا ہے، فیکٹری کی دوڑ لگا رہا ہے، میں فیکٹری کھولوں، میں جو ہے بڑے سے بڑا منتری بن جاؤں، بادشاہ بن جاؤں۔ کیا دیکھ نہیں رہے ہم؟ یہ ایسا جہان ہے جس میں انسان کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی جا سکتا ہے یہاں سے۔ اور لوگ دھرتی پر مال دولت کے چکر میں ظلم جاستی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں۔ کیا سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دنیا کی زندگی، دنیا میں امتحان چل رہا ہے سب کا، اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے؟ کیا سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ اس گارے مٹی کی دنیا کی زندگی جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس زندگی کے لیے جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، دھرم کے نام پہ دھوکے دینا، دھرم کے نام پر پیسہ کمانا، دھرم کے نام پر فساد پھیلانا، دھرم کے نام پر قتل و غارت پھیلانا، دھرم کے نام پر دھرتی پہ جھگڑے کرانا ہیں؟ ہاں یہ سب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ سچائی سے اندھے ہیں۔ ہم صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے سامنے محتاج بن کر اس سے ڈر کر اس کی کھوج نہ کرے گا، اس کا علم حاصل نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اندھکار سے روشنی میں لا نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، جو لوگ ناحق دھرتی میں اپنی بڑائی جتلاتے ہیں، جبکہ دھرتی اللہ کی، آسمان اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تعریف اسی کو سجتی ہے۔ اب اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہو کر ایک گندے پانی کے قطرے سے بنا انسان اگر دھرتی پہ اپنی بڑھائی ناحق دکھائے گا، جبکہ حق نہیں ہے انسان کا، اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنی بڑھائی دکھائے، انسان کا حق نہیں ہے۔ جو انسان مٹی میں مل جائے، جس کے پیٹ میں لیٹرنگ پیشاب ہو، وہ کیا تعریف کے لائق ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو انسان ناحق دھرتی میں اپنی بڑھائی جتلائے، اللہ نے فرمایا ہم انہیں اپنی سچائی سے اندھا کر دیں گے، اپنی نشانیوں سے اندھا کر دیں گے۔ نشانی کیا ہے؟ ارے تیرے دائیں بائیں سے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، اچک لیے جاتے ہیں، موت دے کر اٹھا لی جاتی ہے، مگر تو اندھا ہے، تجھے کوئی ہوش نہیں کہ تجھے بھی اٹھانے والا ہے۔ یہ پوری کائنات کا سسٹم چل رہا ہے، تو نہیں سمجھ سکتا، تو اندھا ہے۔ جسے کون چلا رہا ہے؟ ایک حساب سے چل رہی ہے۔ تو اندھیرے میں کیا کہے گا؟ کوئی نہیں ہے اس کائنات کا مالک، یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ پھر تیری آنکھ موت پر کھلیں گی جب تو فرشتوں کو دیکھے گا کہ میرا ایک مالک تھا جس نے مجھے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ ہاں میں اس امتحان کی پریکشا میں ہمیشہ کے لیے فیل ہو چکا، اور جس دنیا کے لیے میں نے مالک کی طرف دھیان نہ لگایا، وہ دنیا بھی مجھ سے کھو چکی، بھٹک چکی، ختم ہو گئی، میرے لیے سب زیرو ہو گیا۔
اب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے۔ اگر کوئی جہنم نہیں ہے تو پھر یہ سردی گرمی کہاں سے پڑتی ہے بھائی؟ یہ گرمی اتنی سڑی ہوئی پڑتی ہے، لوگ بے چین پریشان ہوتے ہیں۔ یہ جہنم کی گرم ہوا ہے، اور یہ سردی اتنی پڑتی ہے کہ سردی سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ جہنم کا نرک کی آگ کا ٹھنڈا سجا ہے، ٹھنڈا عذاب ہے، ٹھنڈی سزا ہے، گرمی گرم سزا ہے۔ تو جہنم ہے جبھی تو یہ گرم اور سردی اور گرمی پڑتی ہے، یہ وہیں سے جو ہے ٹھنڈ اور گرمی پڑتی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے اس کو دنیا میں نہیں بھیجتا دوبارہ، پیپر لیک نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، پوری کائنات چل رہی ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ کائنات کا بنانے والا دکھتا نہیں، چلانے والا دکھتا نہیں، پیدا کرنے والا دکھتا نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کر کے دھرتی پہ سے ہمارے لیے کھانے پینے کی ہر چیز مہیا کر رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، خود ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اور ہم اندھکار میں ڈوب کر یہ کہہ دیں کہ ہمیں کوئی نہیں پال رہا، ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، ہماری شروعات کسی نے نہیں کرائی، ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ہم اپنے مالک خود ہیں، ہماری جان ہمارے کب۔ یہ کتنی بڑی پاگل پنتی کی بات ہے بھائی، کتنی بڑی پاگل پنتی کی بات ہے۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اور ہماری عقل کا امتحان ہے۔ ہاں، جس نے میری طرف دھیان لگایا، ہاں جس نے اللہ کی طرف دھیان لگایا، بس اس کی عقل صحیح ٹھکانے پہ لگ گئی۔ پھر اس نے غور کی، محنت کی، سوچ و وچار کیا، اللہ کے حکم پہچانے، اور پھر اس نے ایمان کو حاصل کر لیا۔ یہی تو ہے ایمان۔ ارے اتنی بڑی کائنات، دیکھو نا، کوئی کھیت میں کوئی اتنی بہترین چیز بب رہی ہو، اور کھیت کا رکھانے والا کوئی نہ ہو، دکھے نہ اس کا کوئی مالک ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ کھیت ہے اتنا بڑھیا، اس میں فصل بہترین ہو رہی ہے، کیا اس کا مالک نہیں ہوگا کوئی؟ مگر مالک چھپ کے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، کون نقصان کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اس نے اپنی رچنا ہمارے اندر بنا دی ہے۔ اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے مجھ پر یقین کر کے، مجھے پہچان کر کے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر انسان بن کے ایمان لے کے آتا ہے اور میرا جنت کا انعام پاتا ہے، اور کون میری رچنا کو بگاڑ کر میری طرف سے اندھا ہو کر مر کے آتا ہے اور جہنم کی آگ میں جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اصل کامیابی اور ناکامی موت کے بعد ہے۔ جنت اور جہنم میں انسان اسی طرح سے جائے گا جو اس کائنات کی حقیقت پر غور کر کے، اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا پہ غور کر کے، اور اللہ کے حکموں پر چل کر انسان بن کر ایمان لے کے جائے گا۔ انسانی شکل میں جانور نہیں بنے گا، دھرتی پہ فساد نہیں پھیلائے گا، ایمان لے کر جائے گا، اللہ کو راضی کر کے جائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ اور جو انسان اللہ کی رچنا کے خلاف، اللہ کے آدیش کا النگھن کر کے، برائی پر چل کر اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے دھوکے میں مر کے جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ یاد رکھنا اس چیز کو۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، ایک ایمانداری پہ چل رہا ہے، کوئی اچھائی پہ چل رہا ہے، کوئی برائی پہ چل رہا ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے کرموں کا بدلہ دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مٹی میں ملا کے سب کو برابر کر دے گا، نہیں۔ اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے جنت عطا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے سزا دینا جہنم میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کا دھوکہ موت سے پہلے کھل گیا، جو دنیا سے مر کے جانے سے پہلے یہاں سے جانے کے ہوش میں آ گیا، وہ بڑا کامیاب ہے۔ وہ تیاری کر لے گا، وہ جاگ جائے گا، وہ ہوش میں آ جائے گا۔ ہاں، اور جو اندھیرے میں پڑا رہا، جس نے نصیحت کو قبول نہ کیا، جس نے اللہ کا ذکر کڑوا سمجھا، نصیحت اس نے قبول نہ کیا، اچھی بات کو اس نے نہیں مانا، سچائی کا اس نے انکار کیا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا، وہ خود تباہ ہو جائے گا، خود تباہی اپنے لیے خرید رہا ہے، جہنم کی آگ اپنے لیے خرید رہا ہے۔ اگر دھرتی پر فساد پھیلا رہا ہے، جو بھی مکاری، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، دھرم کے نام پہ دھندا کرنا، دھرم کے نام پہ فساد پھیلانا، وہ اپنے ہی بگاڑ رہا ہے، اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہا ہے۔ جس دن موت آئے گی تو دیکھ لے گا، جیسے کرم کر کے دنیا سے مرا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی برتاوا کرے گا مرنے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو،
سچائی کی طرف غور کرو۔ یہ دھیان دنیا کے دھوکے میں لگا پڑا ہے، یہ دھیان سچائی کی طرف لگاؤ۔ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے بھائی۔ کیا روز تم خبر نہیں سنتے لوگوں کے مرنے کی؟ یہاں روز مرتے ہیں، روز جاتے ہیں، روز دنیا چھوڑتے ہیں، ہمارا بھی نمبر لگنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے مالک کی طرف دوڑو، وفروا اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑو۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے ناراض کر لیا وہ تباہ اور برباد ہے۔ ان رشتے ناتوں میں نہ الجھیں بھائی، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتے ناتوں میں اللہ کو بھول کر لگے رہتے ہیں، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم دنیا میں رہیں، مزے سے رہیں۔ اللہ پھر موت بھیج دیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ہم برا بھلا کہتے ہیں، ارے اوپر والے کو ہم ہی رہ گئے تھے دکھی کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائی، تیری نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اسے راضی کر کے جاؤ، اس دنیا میں نہ بھٹکو۔ اور تم دنیا میں بھٹک رہے ہو تو تم اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہے ہو، تمہاری نہیں چلے گی۔ اللہ تمہیں ایک ایک کر کے سب کو موت دے کے اٹھائے گا۔ ہاں، جو اچھے کرم کر کے جائے گا وہ اچھا بدلہ پائے گا، اور جو برے کرم کر کے جائے گا وہ برا بدلہ پائے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی اللہ نے مزے کرنے کو نہیں دی ہے، یہ جیون ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے۔ جو اللہ کو راضی کر کے گیا وہ کامیاب، جو ناراض کر کے گیا وہ تباہ اور برباد۔ تو دو راستے ہیں، اللہ کو راضی کرو یا ناراض۔ اے انسان، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ جیون کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، موت کے بعد اصل زندگی آنے والی ہے۔ ہاں، اس لیے غور کریں، جاگیں۔ اور بھائی، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کے روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔